نہ رہا تو انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ لڑکی ایک بار پھر آزاد ہونے کے لیے تڑپنے لگی۔ حبشیوں نے اسے کہا کہ اس کا تڑپنا بیکار ہے، اب اگر اسے وہ آزاد بھی کر دیں تو وہ اس ریگستان سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتے، اگر ان کی نیت ایسی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر چکے ہوتے۔ ارارا حیران تھی کہ انہوں نے اسے چھیڑا تک نہیں تھا، انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی دلکش لڑکی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ ان میں سے ایک نے جو مارا جا چکا تھا مرنے سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر التجا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے۔ ارارا نے ان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے تو اسے جواب دیا گیا کہ وہ اسے آسمان کے دیوتا کی ملکہ بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اٹھا کر گھوڑے پر ڈال دیا۔ اس نے آزاد ہونے کی کوشش ترک کر دی تھی، اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہے۔ گھوڑے چل پڑے اور ارارا ایک حبشی کے آگے گھوڑے پر بیٹھی ہچکولے کھاتی رہی۔ ایک جگہ رک کر اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور گھوڑے چل پڑے۔ بہت دیر بعد خنکی سے ارارا نے محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے۔ گھوڑے رک گئے۔ اس وقت تک اس نازک لڑکی کا جسم مسلسل گھڑ سواری سے ٹوٹ چکا تھا۔ دہشت سے اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑے رکتے ہی اپنے ارد گرد 3-4 مردوں اور 3 عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تھی۔ یہی حبشی راستے میں اس کے ساتھ عربی زبان میں باتیں کرتے تھے، ان کا لہجہ عربی نہیں تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی، اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے اٹھا کر کسی نرم چیز پر بٹھا دیا۔ یہ پالکی تھی۔ پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا ایک طرف کو سفر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گونجدار تھاپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگیں۔ اس گانے کے الفاظ تو وہ نہ سمجھ سکتی تھی، اس کی لے میں جادو کا اثر تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جس نے ارارا کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن اس خوف میں ایسا تاثر بھی پیدا ہونے لگا جیسے اس پر نشہ یا خمار طاری ہو گیا ہے۔ رات کی خنکی خمار میں لذت سی پیدا کر رہی تھی۔ ارارا نے یہ چاہتے ہوئے کہ وہ پالکی سے کود جائے اور بھاگ اٹھے اور یہ لوگ اسے جان سے مار دیں، اس نے ایسی جرت نہ کی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ کوئی اور ہی طاقت ہے جس نے اس پر قابو پا لیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ پالکی بردار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ وہ چڑھتے گئے، کم و بیش 3 سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہموار چلنے لگے اور چند قدم چل کر رک گئے۔ پالکی زمین پر رکھ دی گئی۔ ارارا کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگیں اور لڑکی کو روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ آہستہ آہستہ ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے۔ وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑی تھی جو ہزاروں سال پرانی نظر آتی تھی۔ گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے۔ ایک وسیع ہال تھا جس پر فرش روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ڈنڈے سے لگے ہوئے تھے اور ڈنڈوں کے سروں پر مشلوں کے شعلے تھے۔ اندر کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جس کی مہک اس کے لیے نئی تھی۔ دف کی ہلکی ہلکی تھاپ اور عورتوں کا گیت اسے سنائی دے رہا تھا۔ یہ تھاپ اور یہ لے ہال میں ایسی گونج پیدا کر رہی تھی جس میں خواب کا تاثر تھا۔ اس نے سامنے دیکھا ایک چبوترا تھا جس کی 8-10 سیڑھیاں تھیں۔ چبوترے پر پتھر کا بت کا منہ اور سر تھا۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھوڑی سی گردن تھی۔ ٹھوڑی سے ماتھے تک یہ پتھر کا چہرہ قداور انسان سے بھی 1.5-2 فٹ اونچا تھا۔ منہ کھلا ہوا تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ منہ میں سفید دانت بھی تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ قہقہے لگا رہا ہو۔ اس کے دونوں کانوں سے ڈنڈے نکلے ہوئے تھے جن کے باہر والے سروں پر شعلے چمک رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھیں جو کم و بیش گز گز بھر چوڑی تھیں چمکنے لگیں، ان سے روشنی پھوٹنے لگی۔ عورتوں کے گیت کی لے بدل گئی۔ دف کی تھاپ میں جوش پیدا ہو گیا۔ پتھر کے منہ کے اندر روشنی ہو گئی۔ لمبے لمبے سفید چوغے پہنے ہوئے 2 آدمی جھک کر منہ سے باہر آئے۔ منہ کے اندر 3 سیڑھیاں تھیں۔ ان آدمیوں کے رنگ سیاہ اور سروں پر پرندوں کے لمبے لمبے رنگا رنگ پر بندھے ہوئے تھے۔ منہ سے باہر آ کر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ مان بعد پتھر کے منہ میں ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ وہ بھی جھک کر باہر آیا۔ وہ ذرا بوڑھا لگتا تھا۔ اس کا چوغا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے سر پر تاج تھا۔ ایک سانپ جو مصنوعی تھا اس کے دائیں کندھے پر کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور ایک بائیں کندھے پر۔ دونوں سپاہیوں کے رنگ سیاہ تھے۔ ارارا پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ سن ہو کے کھڑی رہی۔ یہ آدمی جو اس قبیلے کا مذہبی پیشوا یا پروہت تھا چبوترے کی سیڑھیاں اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ ارارا تک آیا اور دونوں گھٹنے فرش پر رکھ کر اس نے لڑکی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ اس نے لڑکی سے عربی زبان میں کہا، تم ہو وہ خوش نصیب لڑکی جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے، ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ارارا بیدار ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی، اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو میں تمہیں انہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پروہت نے کہا، یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے، لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے تو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں تم مسلمانوں کے خلیفہ کی محبوبہ ہو، مگر جس نے تمہیں پسند کیا ہے اس کے آگے دنیا کے خلیفے اور آسمانوں کے فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔
तुम जन्नत में आ गई हो। उसने चुगे के अंदर से एक फूल निकाला और उम्मे अरारा की नाक के साथ लगा दिया। उम्मे अरारा हरम की शहजादी थी। उसने ऐसे ऐसे इत्र सूंघे थे जो उस जैसी शहजादियों के सिवा और कोई ख्वाब में भी नहीं सूंघ सकता था, मगर इस फूल की बू उसके लिए अनोखी थी। ये बू उसकी रूह तक उतर गई। उसकी सोचों का रंग ही बदल गया, उसकी नजर के जाविये बदल गए। पुरोहित ने कहा, ये देवता का तोहफा है, और उसने फूल उसकी नाक से हटा लिया। उम्मे अरारा ने हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और पुरोहित का फूल वाला हाथ पकड़कर अपनी नाक के करीब ले आई। फूल सूंघकर खुमार आलूद आवाज में बोली, कितना दिलनशीं तोहफा है, आप ये मुझे देंगे नहीं? क्या तुमने तोहफा कबूल कर लिया है? पुरोहित ने पूछा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उम्मे अरारा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ये तोहफा कबूल कर लिया है। उसने फूल को एक बार फिर सूंघा और उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी महक को अपने वजूद में जज्ब करने की कोशिश कर रही हो। पुरोहित ने कहा, देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है। फिर पूछा, तुम अब तक कहाँ थी? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यहीं थी। नहीं, मैं एक और जगह थी, मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ थी। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कोई भी नहीं, उम्मे अरारा ने जवाब दिया, मैं खुद आई हूँ। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं उड़ती हुई आई हूँ। क्या रास्ते में सहरा और पहाड़ और जंगल और वीराने नहीं थे? लड़की ने बच्चों किसी शूखी से जवाब दिया, नहीं तो, हर तरफ सब्जाजार और फूल थे। तुम्हारी आंखों पर किसी ने पट्टी नहीं बांधी थी? लड़की ने जवाब दिया, पट्टी? नहीं तो, मेरी आंखें खुली हुई थीं और मैंने रंग बिरंगे परिंदे देखे थे, प्यारे प्यारे परिंदे। पुरोहित ने अपनी जबान में बुलंद आवाज से कुछ कहा। उम्मे अरारा के अकब से 4 लड़कियां आईं। उन्होंने उसके कपड़े उतारे। उसने मुस्कुराकर पूछा, देवता मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? पुरोहित ने कहा, नहीं, तुम्हें देवता के पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे। लड़कियों ने उसके कंधे पर चादर सी डाल दी, जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक उसका जिस्म मस्तूर हो गया। उस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके इन टुकड़ों को गांठें दे दी गईं और चादर निहायत मौजूद चुगा बन गई। उम्मे अरारा के बाल रेशम जैसे मुलायम और स्याही माइल भूरे थे। एक लड़की ने उसके बालों में कंघी करके उसके शानों तक फैला दिए। उसका हुस्न और ज्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने उसे मुस्कुरा कर देखा और घूमकर पत्थर के मुहीब चेहरे की तरफ चल पड़ा। 2 लड़कियों ने उम्मे अरारा के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। उम्मे अरारा शहजादियों की तरह चल पड़ी। उसने इधर उधर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। उसकी चाल में और ही शान थी। औरतों का राग उसे पहले से ज्यादा तिलिस्माती और पुरसोज मालूम होने लगा। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों पर रखे चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे के मुंह में दाखिल हो गया। उम्मे अरारा भी 3 सीढ़ियां चढ़कर पत्थर के मुंह में झुककर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियां वहीं खड़ी रहीं। उम्मे अरारा का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हल्क में पहुंचे तो आगे सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियां उतर गए। ये एक तहखाना था जहां कंदीलें रोशन थीं। उस कमरे में भी महक थी। ये कमरा कुशादा नहीं था। छत ऊंची नहीं थी। इसकी दीवारें और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थीं। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे। एक कोने में खुशनुमा सुराही और प्याले रखे थे। पुरोहित ने सुराही से 2 प्याले भरे। एक उम्मे अरारा को दिया। दोनों ने प्याले होंठों से लगाए और खाली कर दिए। उम्मे अरारा ने पूछा, देवता कब आएगा? पुरोहित ने कहा, तुमने अभी उसे पहचाना नहीं? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? उम्मे अरारा उसके पांव में बैठ गई और बोली, हाँ, मैंने पहचान लिया है। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुमने मुझे कबूल कर लिया है? पुरोहित ने कहा, हाँ, आज से तुम मेरी दुल्हन हो। अली बिन सफियान के सामने उन 5 सूडानी हबशियों में से एक इंकशाफ कर रहा था। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि पुरोहित लड़की को फूल सुंघाता है, जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता है कि वो क्या थी, कहाँ से आई है और किस तरह लाई गई है। वो पुरोहित की लौंडी बन जाती है और उसे दुनिया की गंदी चीजें भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। पुरोहित 3 रातें उसे अपने साथ तहखाने में रखता है। ये 5 मुहाफिज उसी कबीले में से थे जिस कबीले के वो 4 थे जिन्होंने उम्मे अरारा को अगवा किया था। अपने साथ ले जाकर अली बिन सफियान ने इन 5 से कहा था, चूंकि वो इसी कबीले के हैं जो तीसरे साल के आखिर में जश्न मनाता है और वो छुट्टी पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें मालूम होगा कि लड़की किस तरह अगवा हुई है। इन 5 ने कहा कि उन्हें अगवा का इल्म ही नहीं। अली बिन सफियान ने उन्हें ये लालच भी दिया कि वो सच बता दें तो उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। फिर भी वो लाइल्मी का इजहार करते रहे। ये कबीला वहशियाना मिजाज और खूंखारी की वजह से मशहूर था। इन्हें सजा का जर्रा भर डर न था। 5 बहुत दलेरी से इनकार कर रहे थे। आखिर अली बिन सुफियान को वो तरीके आजमाने पड़े जो पत्थर को भी पिघला देते हैं। 5 को अलग अलग करके अली बिन सुफियान ने उन्हें उस जगह ले गया जहां चीखें और आहो बुका कोई नहीं सुनता था। मुसलसल अजियत और तशद्दुद से कोई मुल्जिम मर जाए तो किसी को परवाह नहीं होती थी। ये 5 सूडानी बड़े ही सख्त जान मालूम होते थे। वो रात भर अजियत सहते रहे। अली बिन सफियान रात भर जागता रहा।
آخر انہیں اس امتحان میں ڈالا گیا جو آخری حربہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھا چکر شکنجا۔ ریہٹ کی طرح چوڑے اور بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور پاؤں ٹخنوں سے رسیاں ڈال کر فرش میں گاڑے ہوئے کیلوں سے کس دیے جاتے تھے۔ پہیے کو تھوڑا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہونے لگتی تھیں۔ بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر پہیے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا۔ اذیت کا یہ طریقہ ملزموں کو بے ہوش کر دیتا تھا۔ سحر کے وقت ایک ادھیڑ عمر حبشی نے علی بن سفیان سے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن دیوتا کے ڈرے نہیں بتاتا۔ دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ علی بن سفیان نے کہا، اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال لیتے۔ تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے۔ تم بات کرو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا۔ یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے دیوتا تو نہیں، موت صاف نظر آ رہی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی زبان کھولنے کے لیے اسے شکنجے سے کھول کر کھانا کھلایا اور پانی پلایا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ام ارارہ کو ان کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ چاروں چھٹی چلے گئے تھے۔ انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا۔ یہ 5 حبشی جو علی بن سفیان کے قبضے میں تھے اس رات پہرے پر تھے۔ اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو اندر آنا تھا۔ انہیں بڑے دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد کی تھی۔ اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربان گاہ پر قربان کیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روزہ جشن مناتا ہے، لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو اور اونچے درجے کے خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے ایک خوبصورت لڑکی اغوا کر کے لاتا ہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا۔ سوڈانی حبشی نے جواب دیا، نہیں، یہ غلط ہے۔ 3 سال بعد صرف میلہ لگتا ہے۔ لڑکی کی قربانی 5 میلوں کے بعد یعنی ہر 15 سال بعد دی جاتی ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ہر 3 سال بعد لڑکی قربان کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے حوالے سے وہ جگہ بتائی جہاں قربانی دی جاتی تھی۔ پروہت کو وہ دیوتا کا بیٹا کہتا تھا۔ جہاں میلہ لگتا تھا اس سے 1.5 میل جتنی دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں جنگل بھی تھا۔ یہ علاقہ زیادہ وسیع و عریض نہیں تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں دیوتا رہتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جن اور پریاں بھی رہتی ہیں۔ لوگ اس لیے یہ باتیں مانتے تھے کہ ہر طرف صحرا اور اس میں جزیرے کی طرح کچھ علاقہ پہاڑی اور سرسبز تھا جو قدرت کا ایک عجوبہ تھا۔ یہ دیوتاؤں کا مسکن ہی ہو سکتا تھا۔ اس علاقے میں فرعونوں کے وقتوں کے کھنڈر تھے۔ وہاں ایک جھیل بھی تھی جس میں چھوٹے مگرمچھ رہتے تھے۔ قبیلے کا کوئی آدمی سنگین جرم کرے تو اسے پروہت کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ پروہت اسے زندہ جھیل میں پھینک دیتا جہاں مگرمچھ اسے کھا جاتے۔ پروہت انہی کھنڈروں میں رہتا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا پتھر کا سر اور منہ تھا جس میں دیوتا رہتا تھا۔ ہر 15ویں سال کے آخری دنوں میں باہر سے ایک لڑکی اغوا کر کے لائی جاتی جو پروہت کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ پروہت لڑکی کو ایک پھول سنگھاتا تھا جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی اور اسے کون لایا۔ اس پھول میں کوئی نشہ آور بو ڈالی جاتی تھی جس کے اثر سے وہ پروہت کو دیوتا اور اپنا خاوند سمجھ لیتی تھی۔ اسے وہاں کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی۔ لڑکی کی قربانی انہی کھنڈرات میں دی جاتی تھی۔ لڑکی کو پروہت تہہ خانے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس جگہ 4 مرد اور 4 خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کے سوا اور کسی کو پہاڑوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکی کو جب قربان گاہ پر لے جایا جاتا تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ فخر اور خوشی سے مرتی تھی۔ اس کا دھڑ مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیا جاتا اور بال کاٹ کر قبیلے کے ہر گھر میں تقسیم کر دیے جاتے۔ ان بالوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کا سر خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ جب گوشت ختم ہو کر صرف کھوپڑی رہ جاتی تو اسے ایک غار میں رکھ دیا جاتا۔ لڑکی کسی کو دکھائی نہیں جاتی تھی۔ 15 سال پورے ہو رہے تھے۔ اب کہ لڑکی کی قربانی دی جائے گی۔ اس حبشی نے کہا، ہم 9 آدمی مصر کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ ہمیں چونکہ نڈر اور وحشی سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمیں خلیفہ کے محافظ دستے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ 2 مہینے گزرے، ہم نے اس لڑکی کو دیکھا۔ ایسی خوبصورت لڑکی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو اٹھا لے جائیں گے اور قربانی کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے جو کل مارا گیا ہے اپنے گاؤں جا کر قبیلے کے بزرگ کو بتا دیا تھا کہ اس بار قربانی کے لیے ہم لڑکی لائیں گے۔ ہم نے لڑکی کو اغوا کر لیا۔ یہ قصہ صلاح الدین ایوبی کو سنایا گیا تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ علی بن سفیان اس کے حکم کا منتظر تھا۔ سلطان ایوبی نے نقشہ دیکھا اور کہا، اگر جگہ یہ ہے تو یہ ہماری عملداری سے باہر ہے۔ تم نے شہر کے پرانے لوگوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون تو صدیاں گزرے مر گئے ہیں لیکن فرعونیت ابھی باقی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اگر دور نہ پہنچ سکیں تو قریبی پڑوس سے تو کفر اور شرک کا خاتمہ کریں۔
آج تک معلوم نہیں کتنے والدین کی معصوم بیٹیاں قربان کی جا چکی ہیں اور اس میلے میں کتنی بیٹیاں اغوا ہو کر فروخت ہو جاتی ہیں۔ ہمیں دیوتاؤں کا تصور ختم کرنا ہے۔ لوگوں کو دیوتاؤں کا تصور دے کر نام نہاد مذہبی پیشوا لڑکیاں اغوا کر کے بدکاری اور عیاشی کرتے ہیں۔ ہمارے مخبروں کی اطلاعوں نے یہ بےہودہ انکشاف کیا ہے کہ ہماری فوج کے کئی کماندار اور مصر کے پیسے والے لوگ اس میلے میں جاتے اور لڑکیاں خریدتے یا چند دنوں کے لیے کرائے پر لاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، کردار کی تباہی کے علاوہ یہ خطرہ بھی ہے کہ سوڈانیوں کی برطرف فوج کے عسکری اس میلے میں زیادہ تعداد میں جاتے ہیں۔ ہماری فوج اور ہمارے دوسرے لوگوں کا سوڈانی سابقہ فوجیوں کے ساتھ ملنا جلنا اور جشن منانا ٹھیک نہیں۔ یہ مشترکہ تفریح ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ علی بن سفیان نے ذرا جھک کر کہا، اور لڑکی کو قربان ہونے سے پہلے بچانا اور خلیفہ کے حوالے کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آپ پر اغوا کا جو الزام عائد کیا ہے وہ کتنا بے بنیاد اور لغو ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میری توجہ اپنی ذات پر نہیں۔ مجھے کوئی کتنا ہی حقیر کہے، میں اسلام کی عظمت کے فروغ اور تحفظ کو نہیں بھول سکتا۔ میری ذات کچھ بھی نہیں، اور تم بھی یاد رکھو علی، اپنی ذات سے توجہ ہٹا کر سلطنت کے استحکام اور فلاح و بہبود پر مرکوز کر دو۔ اسلام کی عظمت کا امین خلیفہ ہوا کرتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلیفہ اپنی ذات میں گم ہوتے گئے اور اپنے نفس کا شکار ہو گئے۔ اب ہماری خلافت اسلام کی بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے۔ صلیبی ہماری اس کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر تم کامیابی سے اپنے فرائض نبھانا چاہتے ہو تو اپنی ذات اور اپنے نفس سے دستبردار ہو جاؤ۔ خلیفہ نے مجھ پر جو الزام عائد کیا ہے اسے میں نے بڑی مشکل سے برداشت کیا ہے۔ میں اوچھے وار کا جواب دے سکتا تھا، مگر میرا وار بھی اوچھا ہوتا، پھر میں ذاتی سیاست بازی میں الجھ جاتا۔ مجھے خطرہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کسی دور میں جا کر اپنے ہی حکمرانوں کی ذاتی سیاست بازیوں، خود پسندی، نفس پرستی اور اقتدار کی ہوس کی نظر ہو جائے گی۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا۔ اگر آپ اس لڑکی کو قربان ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو حکم صادر کیجیے، وقت بہت تھوڑا ہے، پرسوں سے میلہ شروع ہو رہا ہے۔ فوج کو یہ حکم فوراً پہنچا دو کہ اس میلے میں کسی فوجی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ سلطان ایوبی نے نائب سالار کو بلا کر کہا، خلاف ورزی کرنے والے کو اس کے عہدے اور رتبے سے قطع نظر 50 کوڑے سرعام لگائے جائیں گے۔ اس حکم کے بعد سکیم بننے لگی۔ متعلقہ حکام کو سلطان ایوبی نے بلا لیا تھا۔ اس نے سب سے کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طلسم کو توڑنا ہے۔ یہ جگہ فرعونیت کی آخری نشانی معلوم ہوتی ہے۔ پہلے فوج کشی زیر بحث آئی، جو اس وجہ سے خارج از بحث کر دی گئی کہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنے اوپر باقاعدہ حملہ سمجھیں گے۔ لڑائی ہوگی جس میں میلہ دیکھنے والے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے اور عورتوں اور بچوں کے مارے جانے کا خطرہ بھی ہے۔ یہ حل بھی پیش کیا گیا کہ اس سوڈانی حبشی کو رہنما کے طور پر ساتھ رکھا جائے اور اس جگہ چھاپے مارے جائیں جہاں لڑکی کو قربان کیا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے حبشی کو ساتھ لے جانا پسند نہیں کیا کیونکہ دھوکے کا خطرہ تھا۔ اس وقت تک سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق چھاپا ماروں اور شبخون مارنے والوں کا ایک دستہ تیار کیا جا چکا تھا۔ اسے مسلسل جنگی مشقوں سے تجربہ کار بنا دیا گیا تھا کہ وہ جانبازوں کا دستہ تھا جنہیں جذبے کے لحاظ سے اس قدر پختہ بنا دیا گیا تھا کہ وہ اس پر فخر محسوس کرنے لگیں گے کہ انہیں جس مہم پر بھیجا جائے گا اس سے وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ نائب سالار الناصر اور علی بن سفیان کے مشوروں سے یہ طے ہوا کہ صرف 12 چھاپا مار اس پہاڑی جگہ کے اندر جائیں گے جہاں پروہت رہتا ہے اور لڑکی قربان کی جاتی ہے۔ حبشی کی دی گئی معلومات کے مطابق اس رات میلے میں زیادہ رونق ہوتی ہے کیونکہ وہ میلے کی آخری رات ہوتی ہے۔ قبیلے کے لوگوں کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے۔ جسے معلوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ قربان گاہ کہاں ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں یہ طے کیا گیا کہ 500 سپاہی میلہ دیکھنے والوں کے بھیس میں تلواروں وغیرہ سے مسلح ہو کر اس رات میلے میں موجود ہوں گے۔ ان میں سے 200 کے پاس تیر کمان ہوں گے۔ اس زمانے میں ان ہتھیاروں پر پابندی نہیں تھی۔ چھاپا ماروں کے ذہنوں میں واضح تصور کی صورت میں وہ جگہ نقش کر دی جائے گی۔ وہ براہ راست حملہ نہیں کریں گے، چھاپا ماروں کی طرح پہاڑی علاقے میں داخل ہوں گے، پہرے داروں کو خاموشی سے ختم کریں گے اور اصل جگہ پہنچ کر اس وقت حملہ کریں گے جب لڑکی قربان گاہ میں لائی جائے گی۔ اس سے قبل حملے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو تہہ خانے میں ہی غائب یا ختم کر دیا جائے۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قربانی آدھی رات کے وقت پورے چاند میں دی جاتی ہے۔ 500 سپاہیوں کو اس وقت سے پہلے قربان گاہ والی پہاڑیوں کے ارد گرد پہنچنا تھا۔ چھاپا ماروں کے لیے گھیرے میں آ جانے یا مہم ناکام ہونے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ فیتے والا ایک آتشی تیر اوپر کو چلائیں گے۔ اس تیر کا شعلہ دیکھ کر یہ 500 نفری حملہ کر دے گی۔ اسی وقت 12 جانباز منتخب کر لیے گئے اور اس فوج میں سے جو 2 سال پہلے نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی، 500 ذہین اور بے خوف سپاہی، عہدیدار اور کماندار منتخب کر لیے گئے۔
یہ لوگ عرب سے آئے تھے۔ مصر اور سوڈان کی سیاست بازیوں اور عقائد کا ان پر کچھ اثر نہ تھا۔ وہ صرف اسلام سے آگاہ تھے اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ وہ ہر اس عقیدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے جسے وہ غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک باطل عقیدے کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے انہیں اپنے سے زیادہ نفری سے مقابلہ کرنا پڑے اور لڑائی خونریز ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکے اور بغیر لڑائی کے مہم سر ہو جائے۔ اور ان کے ذہنوں میں پہاڑی علاقے کا اور ان پہاڑیوں کی بلندی جو زیادہ نہیں تھی اور ان میں گھری ہوئی قربان گاہ کا تصور بٹھا دیا گیا۔ 12 جانبازوں کو بھی ان کے ہدف کا تصور دیا گیا۔ انہیں ٹریننگ بڑی سختی سے دی گئی تھی۔ پہاڑیوں پر چڑھنا اور ریگستانوں میں دوڑنا، بھوک اور پیاس اونٹ کی طرح برداشت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ قربانی کی رات کو 6 روز باقی تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں چھاپا ماروں اور 500 سپاہیوں کو مشق کرائی گئی۔ چوتھے روز چھاپا ماروں کو اونٹوں پر روانہ کر دیا گیا۔ اونٹوں کی میانہ چال سے 1 دن اور آدھی رات کا سفر تھا۔ شتربانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ چھاپا ماروں کو پہاڑی علاقے سے دور جہاں وہ کہیں اتار کر واپس آ جائیں۔ 500 کے دستے کو تماشائیوں کے بھیس میں 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر روانہ کیا گیا۔ انہیں جانور اپنے ساتھ رکھنے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کماندار بھی اس بھیس میں چلے گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔